دینداروں، سب سے پیشتر ہمارے آقا نامدار امام الزمان مالک دو جہان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پہ صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دینداروں، جب ہم روحانی مجلس میں آتے ہیں تو ایک بہت ہی اہم عنوان جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں وہ انسان کا اس دنیا سے چلے جانا ہے اور لوگوں کے ساتھ، دنیا کے ساتھ اس کے تعلقات کی وجہ سے جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے دکھ اور غموں کی بات ہوتی ہے۔ جو جانے والا ہوتا ہے اس کی دنیا کے ساتھ لگن اور لگاؤ کی بات ہوتی ہے۔ دراصل اس دنیا میں اگر کسی بھی انسان کو آپ پوچھیں گے تو ایک چیز بڑی کامن پائی جائے گی۔ ممکن ہے اس کے ڈگریز میں فرق ہو، اس کی شدت میں کمی یا زیادتی ہو، مگر ایک چیز سب میں پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ ہر انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ پریشان ہے، دکھی ہے، شاید دوسرے کے لیے سمجھتا ہے کہ وہ مجھ سے بہتر حالت میں ہے۔ اگر اس دنیا میں انسان کی مشکلات اور پریشانی اور دکھوں کو اس کا کوئی نچوڑ نکالا جائے کہ اس کی وجہ کیا ہے، انسان کیوں اتنا زیادہ دکھی ہوتا ہے، کون سی چیز ہے جو انسان کے اندر دکھ کا احساس بہت شدت کے ساتھ پیدا کرتی ہے، تو اس کی وجہ ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ وہ اٹیچمنٹ ہے، لگاؤ ہے، محبت ہے۔ قرآن حکیم میں خدا نے بڑی خوبصورت آیت بیان فرمائی ہے۔ خدا نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ لوگوں میں سے تمہیں ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے جو دنیاوی چیزوں میں سے اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں، اپنا معبود بنا لیتے ہیں اور ان سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں کہ جیسے خدا سے محبت کرنی چاہیے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، مگر جو مومنین ہیں، جو ایمان والے ہیں، انہیں خدا کی ذات سے شدید محبت ہے۔ تو خدا یہ چاہتا ہے کہ مومنین خدا سے محبت کرے، مگر اس دنیا کا ماحول کچھ ایسا ہے کہ ہم خدا کے علاوہ دوسری بہت ساری چیزوں کو اس کی جگہ دے دیتے ہیں اور بڑی شدت کے ساتھ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ہم جتنے زیادہ مٹیریلسٹک ہوتے جا رہے ہیں، جتنے زیادہ ہم مادہ پرست ہوں گے، جتنے زیادہ ہم دنیاوی چیزوں کی پرستش کریں گے، جتنی زیادہ ہم دنیاوی چیزوں کو کنٹرول کرنے کی، قابو میں رکھنے کی کوشش کریں گے، اتنے زیادہ ہم دکھی اور پریشان ہوں گے۔ ایک چھوٹی سی مثال لیجئے، اس وقت ہم کھلی ہوا میں بیٹھے ہیں، آپ باغیچے میں جاتے ہیں، دریا کنارے جاتے ہیں، کھلی فضا میں بیٹھتے ہیں، ہوا سے آپ خوب لطف اندوز ہوتے ہیں، اس ہوا سے بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر آپ یہ کوشش کریں کہ میں اس ہوا کو قابو میں کر لوں، یہ ہوا میری ہو جائے، میں اس سے مٹھی میں بند کر لوں، میں اس سے اپنے گھر میں بند کر لوں، تو کیا حشر ہوگا؟ آپ اس کو بند تو نہیں کر سکیں گے، مگر اس کے بند کرنے کی کوشش میں دکھی ہوں گے، اور اپنے مٹھی میں آپ بند کر کر کے کیا کر لیں گے؟ اس سے یہ اچھا نہیں ہے کہ ہم جس حال میں ہیں، جہاں جا رہے ہیں، اس کھلی فضا سے فائدہ اٹھائیں، دریا کے پانی میں اپنا ہاتھ ڈالیں، دریا میں جائیں، نہائیں اور اس کی فراوانی سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر میں یہ کوشش کروں کہ اس دریا کو میں اپنا بنا لوں، اس دریا پہ میں قابو کر لوں، اس پہ میں کنٹرول کروں،
اور میں اپنے مٹھی میں دریا کو بند کرنے کی کوشش کروں تو سوائے میرے لیے دکھ اور پریشانی کے اور کچھ آئے گا؟ اچھا ہے کہ میں اپنا ہاتھ دریا میں ڈالے رکھوں اور دریا کے بہتے پانی کا مزہ اٹھاؤں۔ اگر اس میں کوئی بات سمجھ میں آتی ہے تو بہت بڑی بات ہے۔ خدا نے یہ ساری کائنات ہمارے واسطے رکھ چھوڑی ہے، مگر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کنٹرول میں مانتے ہیں، ہم قابو کرنا چاہتے ہیں، ہر چیز کو اپنے گھر میں لا کے جمع کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ جمع کر کر کے کیا کر لیں گے؟ بہت تھوڑا سا ہاتھ میں آتا ہے، باقی دنیا کو انجوائے نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو اٹیچمنٹ ہے، چیزوں کے ساتھ ہمارا لگاؤ ہے، چیزوں کو قابو کرنے اور کنٹرول کرنے کی کوشش ہے، اس کو محبت نہیں کہتے ہیں۔ یہ جو ہمارا اٹیچمنٹ ہے وہ ہماری خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے محبوب کو گھر میں لا کے قید کر کے رکھیں۔ محبت یہ ہے کہ محبوب کو آزاد رکھیں اور اس کو آزاد رکھ کے آپ خود بھی خوش رہیں۔ تو ہماری جو دکھوں اور مشکلات اور پریشانی کی وجوہات ہیں، میں نے پرسوں کے اپنے واعظ میں نور آباد میں عرض کیا تھا کہ آج میں اس کے بارے میں تھوڑی بات کروں گا کہ 7 قسم کے ایسے اٹیچمنٹ ہیں، 7 قسم کی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے ساتھ ہمارا بہت زیادہ لگاؤ اور اٹیچمنٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ دکھی ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہمارا لگاؤ ہے، اٹیچمنٹ ود دا اسٹف، چیزوں کے ساتھ، مادی چیزوں کے ساتھ۔ ہم اپنی پہچان، اپنی شناخت اپنی چیزوں سے کرواتے ہیں۔ میرا گھر، میری گاڑی، میرا مکان، میرا کپڑا، میرے زیورات، میں دنیاوی طور پہ کس طرح رہتا ہوں، میں لوگوں میں اپنی پہچان اس طرح کراتا ہوں اور میں اس کا غلام بن کے رہ جاتا ہوں۔ مجھے اگر بڑا مکان سے چھوٹے مکان میں جانا پڑا تو میں سمجھتا ہوں میں تو ادھورا ہو گیا، میری تو عزت آبرو خاک میں مل گئی۔ میں نے کس قسم کا لباس پہنا ہے، میں نے کس قسم کے زیورات پہن رکھے ہیں، یہ میری شناخت کی وجوہات بن جاتی ہے۔ اور جب وہ چیزیں ہم سے جدا ہوتی ہیں، وہ چیزیں ہم سے الگ ہوتی ہیں، یا ہمیں ان سے جدا ہونا پڑتا ہے یا الگ ہونا پڑتا ہے، ہم اس سے دکھی ہوتے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں ہر ایک، کسی اور کے گھر میں نہیں، اپنے گھر میں دیکھیں ذرا جھانک کے، ہم نے کتنی بیکار چیزیں جمع کی ہوئی ہے گھر کے اندر، کتنی بیکار چیزیں سالوں سے جمع کر کے رکھی ہیں، مگر خدا کا بندہ گھر سے اس کو نکالے گا نہیں، کسی ضرورت مند کو دے گا نہیں، اسے معلوم ہے زندگی پر یہ چیز میں استعمال نہیں کرنے والا، مگر میرا موہ، کام کرودھ لوبھ موہ مد کے حوالے سے میں نے بات کی، میری لگن، میرا موہ اتنا اس کے ساتھ ہے کہ میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں، اور جب میں اس کو نکالتا نہیں ہوں تو میرے پاس دوسری چیزیں آ نہیں سکتی، اس کے لیے جگہ نہیں ہوتا، ہم اس کو سرکولیشن میں نہیں لاتے ہیں، اس کے ساتھ لگن میں اور محبت میں لگے رہتے ہیں اور اس کو سنبھالنے کے دکھ میں پریشان ہوتے۔ ہائے یہ میری چیزیں جس دن میرے ہاتھ سے جائے گی تو کتنا دکھ ہوگا۔ جتنا زیادہ لگن رکھیں گے، جتنا زیادہ اٹیچمنٹ رکھیں گے، اتنا زیادہ دکھی ہوں گے، یہ ہم کو یاد کرنا ہے۔ اس کا سمپل سا علاج ہے، ہر چیز سے تھوڑی سی دوری رکھیں، ہر چیز سے تھوڑا سا ڈیٹیچ رہیں، تھوڑا سا دور رہیں۔ جو دوسرا موہ ہے، جو دوسری چیز ہے، دوسری لگن ہے، دوسرا اٹیچمنٹ ہے لوگوں کے ساتھ، اٹیچمنٹ ود دا پیپل، ہمارے گھر کے لوگ، ہمارے خاندان کے لوگ، ہمارے بچے، ہمارے فیملی، ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری پراپرٹی ہے،